موت سے تو ہم نہیں ڈرتے، لیکن کچھ رول ریگولیشنز کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ حکومت نے آرڈر کیا ہے کہ دوبارہ کرونا پھیلنے کا امکان ہے، اس لیے ماسک پہنتا ہوں۔ تو ماسک سے اتنی الفت ہو یا نہ ہو، لیکن اس پہ جھنڈے کی تصویر لگی ہے تو اب ہر جگہ میں بس دل کہتا ہے پہن لیتا ہوں۔ ادروائز حکمت مومن کی میراث ہے، ہم احتیاط کریں گے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی ایک دعا ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، تو یا اللہ صرف رواجی زندگی تیرے سے نہیں چاہیے، ہم سے وہ کام لے کہ ہم اس حدیث پہ پورا اتر سکیں جو ابھی آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتانے لگا ہوں۔ میں بھول گیا تو مجھے بتائیے گا کہ کون سی حدیث تھی، کیونکہ میں تو عام زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے کوئی وزیر یا وزیر اعظم بنیں، عام کا مطلب ہے رواجی زندگی، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں سر، یہ نہیں، زندگی وہ ہے جس پہ زمین و آسمان فخر کریں، اور جب آپ دوبارہ اوپر جا کے ملیں تو وہاں جو ہستیاں انتظار میں ہیں وہ ان کو آپ کا انتظار ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ بھی ادھر بیٹھ جائیں، شامل باجا نہیں بننا ہم میں سے ہر ایک نے محمدی بن کے دکھانا ہے۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے سے سیکھیں گے جی، دعا کریں گے جی۔ سب سے جو موونگ بات آج کے اس پورے پروگرام میں جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ میرے سے پہلے ہوئی ہیں یا بعد میں ہوں گی، سب سے زیادہ جو موونگ، جو دل کو ہلانے والی بات ہے، جتنی بھی باتیں ہوں گی، حدیثیں بھی بیان ہوں گی، قرآن کی بھی بات ہوگی، لیکن سب سے وہ بات جو ہمارے لیے میرے دل کو ہلا گئی، وہ ڈون صاحب کی وہ بات کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ شامل، آپ نے ان کی بات میں وہ آس اور امید دیکھی کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگ، ہم کشمیری انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے جی، ہمارا دل کہتا ہے۔ پچھلے سال بھی میں ادھر تھا، اس دن بہت زیادہ بارش تھی، آج بھی کوئی بادل وغیرہ آئے ہوئے تو تھے، تو میں نے کہا جب آتا ہوں ادھر بارش ہوتی ہے۔ پچھلے سال جب میں آیا تھا ادھر کون کون تھے؟ ان میں حاضرین میں سے کوئی ہے؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ پرانا سبق یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں لون صاحب آپ کا اور ایم ایس او کا کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچ کے لوگوں سے مل کے آپ کی اپنی جو ہے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم ادھر ایک دوسرے کو سکھانے نہیں، سیکھنے آتے ہیں۔ میں آپ سے، آپ ایک دوسرے سے سیکھیں گے تو آگے جائیں گے۔ تو باضابطہ میں چونکہ ابتدا سورہ حشر سے ہی کرتا ہوں، تو آپ کی اجازت سے سورہ حشر کی آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں، جو بہت عظیم و شان کلام ہے سورہ حشر کا۔ اور کسی ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ شان کہیں بیان نہیں ہوئی۔ آپ سورہ اخلاص کو دیکھ لیں، آیت الکرسی کو بھی دیکھ لیں، لیکن سورہ حشر کی آخری جو یہ 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت، اس کی حاکمیت، اس کی عظمت جس طرح بیان ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض هو العزیز الحکیم۔ میں میرے دوست حاجی حضرت محمد عمر صاحب، ان کو فوت ہوئے 11 سال گزر گئے ہیں، 10 سال۔ تو عمر صاحب السلام علیکم۔ تو یہ ان کے ہاتھ کا دیا ہوا تحفہ تھا، اور میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ کسی عالم تو میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی میں ضرور کسی عالم بعمل سے آپ نسبت ضرور رکھیں۔ آپ خود سے جو سیکھیں گے اور 40 45 50 سال کی ریاضت کے بعد جس جگہ پہ پہنچیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بزرگ آپ کی رہنمائی فرمائے اور آپ 5 سال میں 50 سال کا سفر طے کر سکیں، کیونکہ زندگی محدود ہے۔ ہم نے غلطیاں کر کے، تجربے کر کے آگے بڑھنے سے بہتر ہے کہ جو تجربے ہمارے علماء کرام پہلے کر چکے ہیں ان سے کچھ سیکھ کے آگے جائیں، تاکہ ہماری زندگی کا وہ ٹائم بچ جائے۔ جو میں بات کر رہا تھا
وہ حدیث کی وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. صحیح الجامی کی حدیث ہے, I think 7108 7108. فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں, کہ میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو فرمایا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے کہ آپ میرے کمپینینز ہیں, آپ میرے ساتھی ہیں, آپ میرے دوست ہیں, لیکن بھائی میرے وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے. تو ہم سب نے بن دیکھی ایمان لائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس آنکھ سے اگر نہیں دیکھا تو دل کی آنکھ سے ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ. پچھلے سال جب آپ کے ساتھ یہاں ملاقات ہوئی اس کے بعد کچھ چیزیں اہم ہوئی ہیں. پہلی بات تو میری یہ ہے کہ جو آپ کا یہ ایم ایس او کا پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ ہم نے کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. میں نے جب بھی آئی ہوں میں نہیں کی. میری ریکویسٹ ہے آپ اس کو مذہبی اور پاکستانیت کے رنگ سے آپ اس کو بالکل رنگ دیں. ہم یہاں کسی نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, گستاخان صحابہ رضی اللہ عنہ وسلم کے خلاف. ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف, مولی کے خلاف, قادیانیوں کے خلاف. ربیع الاول 12 ربیع الاول کی آمد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول سے محض چند گھڑیاں پہلے, کچھ دن پہلے یہ جو مذموم حرکت کی ہے فرانس میں اور اس کے ساتھ پھر فرانس کا صدر کھڑا ہوا ہے, یہ بس بائی چانس ہو گیا؟ یہ میرے ذہن میں یار میری بات آپ میرے بچوں بھائیو یاد رکھو, کوئی اتفاقات دنیا میں نہیں ہوتے. ایوری تھنگ از ویری ویل پلانڈ. ہم ہی ہیں جو متفرق ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. میں پیپلز پارٹی کا ہوں جی, میں نون لیگ کا ہوں, میں جمعیت کا ہوں جی, نہیں میں جماعت اسلامی کا ہوں, میں وہابی ہوں جی, میں آپ جو بھی ہیں کچھ چیزوں پہ دامے کھٹتے ہوں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آج 2 ارب مسلمان کم و بیش دنیا میں آباد ہیں, 55 اسلامی ممالک ہیں. صرف 2 سے آواز اٹھی ہے بڑے لیول پہ, ایک عمران خان صاحب نے, ایک طیب اردگان صاحب نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے, ایک تو انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا بغض اس کا اظہار کیا, دوسرا وہ وقتاً فوقتاً ہمیں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنا بے ایمان کر دیا ہم نے مسلمانوں کو, کتنا حرام خور کر دیا ہم نے مسلمانوں کو, کتنا باغی کر دیا ہم نے اپنی حرکتوں سے مسلمانوں کو. کیا اب بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ بے چین ہوتے ہیں؟ کیا اب بھی ان میں ایسے غلامان رسول موجود ہیں جو اس پہ اٹھ کے کھڑے ہو کے جذباتی ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جب تک یہ دنیا قائم ہے غلامان رسول تو موجود رہیں گے انشاءاللہ. لیکن صرف جذباتیت اور اس طرح کی محفلیں سجا کے ہم نے اپنے آپ کے لیے جنت میں ایسی محفلوں سے گھر نہیں بنانے, وہ اللہ میں ویسے ہی دے دے گا. ہم اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. جنت جو ہے, جنت انشاءاللہ ہمارے انتظار میں, جنت کی پرواہ نہیں ہے. یہ سوچ و فکر کی محفلیں, یہاں سے بیٹھ کے یہاں سے اٹھنے کے بعد کچھ لے کے ساتھ چلے, اور کوئی لائن آف ایکشن تو سامنے ہو. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں,
کبائر سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے, توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن یہاں سے اکٹھے ہو کے اور اکٹھے ہونے کے بعد when we disperse, جب ہم ڈسپرس ہوتے ہیں تو اس میں اور اس میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. یہ میری بات یاد رکھیں, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں, چاہے ملک سے باہر ہیں چاہے ملک کے اندر, یہ میری بات یاد رکھیں. آپ میں سے بہتوں کی عمریں ابھی کم ہیں, آپ تھوڑا سا اور ایکسپیرینس آئے گا, آپ کو ریئلائز ہوگا وہ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں, وہ بہت ویل آرگنائزڈ ہیں. تو ایک آدمی جب بات کرتا ہے پوری لنک اس کو سپورٹ کرتی ہے. ہم ایک دوسرے کے پیر کاٹتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ایک ایسی زبردست حدیث ہے کہ اس کو اگر ظاہر ہے آپ میں سے طلباء زیادہ ہیں, آپ اس کو پہنچائیں گھر گھر تک اور اس کی ماہیت کو بھی سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے. وہ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو وہ قلم تیرے ہیں. تو وفا کیا ہے؟ یہ جو مشہور و معروف ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان تب تک کیا نہیں ہو سکتا, کامل نہیں ہو سکتا, جب تک میں اس کو اپنے آپ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بچوں اور اپنے تمام مال و جائیداد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں لیکن مجھے اپنا آپ بھی پیارا ہے. تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب آپ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں, بچوں سے, اولاد سے تو تھے ہی, اپنے آپ سے. تب سرکار نے فرمایا کہ عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہوا. تو آپ مجھے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ایمان ہم میں سے کسی کا ہے, کسی کا ہو سکتا ہے, جس کو مانگا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کہ اللہ دونوں عمر میں سے ایک دے دے لیکن عمر بن خطاب مل جائے تو کیا ہی کہنے. تو جو مانگ کے ملا اس کو بھی محنت کرنی پڑی. ایسے نہیں آ جاتا دین کے بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. میں نے آج اسمبلی میں کل شاید بات کی کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ایز اے پختون, خیبر پختونخوا سے تعلق ہے, ہم سب نے قربانیاں دی. یعنی کہ جب پاکستان بنا, میرے دادا یہاں مردان ڈویژن سے اور جو قافلے چلے ان کو لیڈ کرتے ہوئے گئے قرارداد لاہور پاس کرنے, لاہور منٹو پارک, اس زمانے میں منٹو پارک کہتے تھے, تو وہاں گئے, انہوں نے اپنا کردار سب نے ادا کیا. لیکن جو سب سے زیادہ قربانی دی پاکستان بننے میں تو اس نے دی جس نے اپنا گھر بار چھوڑا, جس کی ماں اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ شہید کر دی گئی, یا جس نے اپنے آپ سے اپنے بچوں کی گردن پہ چھریاں چلائیں کیونکہ سامنے سے ظالم آ رہا تھا, اس نے ان کی عزتیں تاراج کرنی تھی. تو جس نے اپنی عزتیں لٹوائیں, جس نے اپنی شہادتیں کروائیں, جس نے اپنا گھر بار سب چھوڑا, وہی تو سب سے بڑے وارث ہیں اس ملک کے. وہی تو فکری وارث تو پھر وہی ہے نا. اور ہم نے پھر سب نے مل کے سپورٹ کرنا ہے, پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, پاکستان کی ابتلا اور امتحان کی ابتدا تو اسی دن ہو گئی. کیوں کہتے ہیں اس کو لیاقت باغ؟ کبھی سوچا کسی نے, کبھی کسی نے اس بات پہ سوچا کہ یا اللہ ان کے فکری وارث کون ہے, قائد اعظم کا فکری وارث کون ہے؟ وہ آدمی جو خود برملا یہ کہہ گیا کہ میں پاکستان کوئی قائد اعظم, کوئی علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کے کہنے پہ نہیں آیا تھا, انہوں نے تو صرف دعوت دی تھی. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ پاکستان آیا تھا. یہ صادق اور مسلمہ بات ہے کہ قائد اعظم جب لندن سے واپس متحدہ ہندوستان آئے, ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی ان کو کہا تھا, فرمایا تھا, آرڈر دیے تھے کہ گو ٹو دی سب کانٹیننٹ اینڈ سرو دی مسلمانز آف سب کانٹیننٹ. یہ وارث ان کے کون بنیں گے؟ کدھر ہے قائد اعظم کا کوئی بیٹا ہے, بیٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ لیاقت علی خان کا کوئی بیٹا آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ یہاں تو ہر لیڈر کے بچے تیار ہیں. ہم فکری اساس بنے, محمدی بنے, صحابہ کے وارث بنے, قائد اعظم کی سوچ کو لے کے چلیں. یہ پاکستان صرف ایک خطہ تو نہیں بننا تھا, ایک ملک تو اور بھی بہت تھے. کیا ضرورت تھی؟ سعودی عرب سے زیادہ مقدس ملک ہو سکتا ہے؟ ترکی لیڈ کرتا تھا دوسری جنگ عظیم تک تمام مسلمانوں کو. کیا ضرورت تھی پاکستان کی؟ پاکستان کی ضرورت اس لیے تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایک ملک بننا تھا, 1400 سال بعد بننا تھا. اور جو صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا تھا, فیصل آباد کبھی آپ جائیں, جا کے ان کے مزار پہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا, 2 رکعت نفل پڑھیے گا.
ایسے جو فقیر تھے، بزرگ تھے، جو پیشن گوئیاں کر گئے، کیا وہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ آپ کو ایک ملنگ، ایک فقیر یاد آئے گا. الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ جنگل میں کانٹے چنتا ایک فقیر، ایک بزرگ آپ کو یاد آئے گا جو کہا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے. یہ بات صوفی برکت صاحب نے، اگر برکت علی صاحب نے سن 80 کے دہائی میں کی تھی، تو اس سے بہت پہلے سن 47-48 میں قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ مسٹر جناح، how do you perceive Pakistan to become in the community of nations? Life magazine میں ان کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں I want to see Pakistan as to become a pivot of the world. دنیا کی بنیاد بنے گی. بات ادھر پھر آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا کیا مطلب ہے؟ صرف ہم مسجدیں بھر دیں بس؟ زمین پہ ابھی آپ دیکھیں 2 ارب مسلمان ہیں. اس لیے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے، اس لیے فرانس میں یہ ہوا ہے، شہیدوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مجاہدین کی کوئی کمی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان کی کوئی کمی نہیں ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، لاکھوں فوج بھی ہے، اور دنیا میں بے شمار، آپ نے چشمیہ کا دیکھا ہوگا، لاکھوں لوگ نکلے. میں نے آج صبح خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی کال دیں، پورے پاکستان سے لوگ ادھر آئیں، جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ پاکستانی ہیں، آپ ادھر آئیں. میری یہ سوچ ہے کہ ہم یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا اجتماع کریں اور بحیثیت اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے ایک ذمہ داری ہے تو وہ لیڈ کریں اس کو. میری سوچ ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان میں غلامان رسول کتنے، ہر گھر میں غلام رسول ہے، ہر گھر میں غلام رسول ہے، سب غلامان رسول ہے، دنیا کو ہم دکھائیں. میں نے کیبنٹ میں بھی یہ ریکویسٹ ان کو کی کہ OIC کی آپ ایمرجنسی میٹنگ کال کریں. اس میں ایشورنس دی ہے قریشی صاحب نے، شاہ محمود صاحب نے، کبھی جو OIC کی میٹنگ کچھ دنوں میں آ رہی ہے اس میں اس ایشو کو رکھیں گے کہ پوری امت مسلمہ ایک آواز بن کے آواز اٹھائے. لیکن کس کے سامنے آواز رکھے؟ سوال تو یہ ہے جس نقطے پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جن لوگوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، انہیں کے دوستوں سے ہم انصاف کی توقع کریں تو دے دیا انصاف ہمیں 70 سال میں کشمیر میں، دے دیا انصاف، دے دیا نہیں دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے میرے خیال میں، اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلمان تو اربوں موجود ہیں، کروڑوں موجود ہیں، لیکن پوری زمین پہ اللہ کا نظام 1 انچ زمین پہ اس وقت نہیں ہے. کہیں شریعت کا نظام، کہیں قرآن پہ فیصلے ہو رہے ہیں دنیا میں، کہیں صحیح معنی میں کیا خلافت راشدہ کا نظام کہیں 1 انچ زمین پہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کا ڈر ہمارے دلوں سے چلا گیا. اور اس پہ بھی حدیث موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بے شمار ہوں گے لیکن آپ کا خوف دشمن کے دلوں سے جاتا رہے گا. وہ اس لیے کہ ہم اپنی راہ سے بہت دور ہو چکے، وہ اس لیے کہ ہم میں بہت کام ہو چکا، وہ اس لیے کہ ہمارے ایمانوں کو بہت کمزور کر دیا گیا، فیصلے کی قوت ہم سے چھین لی گئی، وہ اس لیے کہ ہم تفریق ہو گئے، وہ اس لیے کہ ہم نے دین کو صرف یہ سمجھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنے گھر کی خاتون سے جو ہے میں نے پردہ کرانا ہے، اور بچوں کو میں نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان سے پوچھیں نماز پڑھی نہیں پڑھی. نو، اصل مقصد تو ہمارا اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آپ سے جب گئے ہیں پچھلے 1 سال میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر کوئی چیز اللہ کے سامنے رکھیں گے تو ان میں سے ایک چیز یہ ضرور رکھیں گے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو اس پاکستان کے پارلیمان سے پچھلے 40-45 سال میں سن 72-73 کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی کام ہوا ہے تو وہ یہی تھا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قراردادیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار اور اس کے دشمن، ان کے دشمن ہر جگہ گھس چکے ہیں، ہر جگہ در اندازی کر چکے ہیں. تبھی تو ہر سال 2 سال بعد 3 سال بعد ہمارا ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کبھی ختم نبوت کے حلف میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو یہ کرو وہ کرو. میں نہیں کہتا کہ جا کے ان کو مارو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے. اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرو پھر اس کے حقوق مانگو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یعنی کہ دنیا میں اربوں مسلمان، اربوں انسان موجود ہیں، اربوں انسان موجود ہیں، لیکن علی محمد ایک ہے، شہید سیالوی ایک ہے، حمید لون ایک ہے. ابھی حمید لون کی بجائے کوئی اور ادھر کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں حمید لون ہوں، آپ حمید لون اس کا مانے گا؟ دنیا میں ایک کوئی اور ملک کہہ دے کہ میں بھی پاکستان ہوں، ہم نہیں مانیں گے. ہم مسلمان ہیں، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے کہ اللہ اور اس پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، آخری ختم نبوت کسی نے، پروفیٹ کسی نے. اس کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، تو پچھلے 1 سال میں یہ بھی ہوا کہ پاکستان کے خلاف یونائٹڈ کنگڈم میں ہاؤس آف کامنز میں قراردادیں پیش ہوئی پاکستان کے خلاف کہ یہاں قادیانیوں کو جو ہے اس کے خلاف یہ اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ کام کرتی ہے. اور مجھے اس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. میرے خیال میں وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ پیش کیا گیا کہ سب کا ان کا بڑا دشمن ہے. تو ہم نے کون سی ناجائز بات کی ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو ہمارے حساب سے آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ نہ کلیم کریں کہ آپ مسلمان ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. میں دوبارہ اس نقطے کی طرف آتا ہوں. یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہم ایز اے حکومت کیا کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ انصاف کریں اس ذمہ داری سے جو اس وقت آپ پڑی ہیں. انڈیویجولی میں اپنے گھر میں کیا کر سکتا ہوں، کلیکٹیولی ایز این آرگنائزیشن آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا کام اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر اس قوم پہ احسان کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دیندار ہیں، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو بہترین پڑھائی کر کے خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے نظام میں کوئی مضبوط چیز پکڑ لو. کہیں ڈی سی بن جاؤ، کہیں ڈپٹی کمشنر بن جاؤ، کوئی عہدہ ایسا آپ کے ہاتھ میں آ جائے جہاں سے آپ افیکٹ ڈال سکیں. پاکستان کی پالیسی سازی پہ آپ افیکٹ ڈالو. آپ اگر ایک زبردست قسم کے ڈاکٹر بنتے ہو اور ٹیچر ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں لوگوں کی تعلیم و تبلیغ کرتے ہیں. بہت سے بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی یہ ماڈرن انسٹیٹیوٹس میں، یونیورسٹیوں میں موجود ہیں جہاں بہترین ہمارے ٹیچرز موجود ہیں. وہاں ایسے بھی ہیں جو آپ کو دین سے باغی کر رہے ہیں، جو آپ کو لبرلزم کی طرف لا رہے ہیں، جو سیکولرزم کی طرف لا رہے ہیں، جو آپ کو محمد علی جناح کا پتہ نہیں کون سی تصویر پیش کرتے ہیں. اس نے تو وہی بات کی جو پچھلے سال میں نے آپ کو کی. وہ کیوں نہیں بتاتے آپ کو؟ جب آپ کو یہ بتاتے ہیں قائد اعظم کا 11 اگست کی اسپیچ کا you're free to go to your mosques and your temples، کہ آپ کو آزادی ہے، آپ جہاں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں جائیں، جہاں کسی ٹیمپل میں جانا چاہتے ہیں، کسی گردوارے میں. تو یہ بھی تو ساتھ بتاؤ نا کہ نظام مملکت تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت کا ہوگا، قرآن کا ہوگا. جب سن 42 میں قائد اعظم سے پوچھا گیا کیوں ان چیزوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں 70 سال سے، کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کون ہوگا، تو قائد اعظم کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. آپ کے پاس میں یہ پیغام چھوڑے جانا چاہتا ہوں. بہت سے میرے بعد بھی قارئین مقررین آئیں گے، جذباتی باتیں بھی ہوں گی، دین کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہاں سے ساتھ جاتے ہوئے آپ ایک یہ کام ضرور کریں کہ اللہ مجھے وہ توفیق دے کہ ساتھ مل کے بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ذمہ داریاں نبھا سکیں، اور انڈیویجول لیول پہ میں وہ کردار ادا کروں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں، صحابہ کرام کی زندگی کو اسٹڈی کریں، امہات المومنین کی زندگیوں کو ہم اسٹڈی کریں اور وہ اپنے آپ پہ اپلائی کریں. آپ یہاں پہ وہ کاروبار کریں جو محمدی تاجر کرتا ہے، آپ یہاں پہ وہ ٹیچنگ کریں جو محمدی ٹیچر پڑھاتا ہے، وہ اس طرح کا ڈی پی او بنے جو محمدی ڈی پی او بنے گا. یہاں پہ ایک جامعہ محمدیہ ہے، مجھے وہاں جا کے بڑی خوشی ہوئی. ایک مہینے پہلے میں گیا وہاں آپ ہی کی طرح کے بچے، اور وہ مدرسے کے پراپر مفتی تعلیم یافتہ درس نظامی سے نکلے بچے، ان کو سی ایس ایس کی تیاری کی جا رہی ہے، ان کو سی ایس ایس کرا کے پاکستان کے بڑے عہدوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. آپ ان لائنز پہ سوچیں، خدا را آپ مین فریم میں آئیں اور بڑے بڑے عہدے اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اقتدار کی طاقت ہو. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری تو زندگی کا مقصد ہی صرف ایک ہے، اسلام اور پھر پاکستان، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے یا اللہ ہمیں راستہ دو. یہ جو 27 اکتوبر گزری ہے کشمیر کی، کتنے شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے کہ 72-70 سال بعد آج بھی ہندو ڈوگرے جو ہے وہاں پہ جا کے ہندوستانی فوج جو ظلم کرتی ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں راستہ دے، ہمیں کوئی آگے پیش قدمی کا حوصلہ دے، کوئی طاقت دے، کوئی حکمت دے، کوئی فراست دے. اور ساتھ ساتھ تب تک نہیں ہوگا، میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں، دنیا میں کہیں سے کوئی مدد نہیں آنی. اگر ہونا ہے تو پاکستان سے ہی ہونا ہے، ہونا ہے تو اسلام آباد سے ہونا ہے. کشمیر نے اگر آزاد ہونا ہے
تو اسی طرح سے ہونا ہے جو راستہ غزوہ بدر اور جو راستہ فتح مکہ کا تھا، اور کوئی راستہ نہیں. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، اور اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے آواز اٹھے، جب پاکستان کا جو بھی امیر المومنین اس وقت ہو، جو بھی سربراہ مملکت ہو، وہ جب آواز دے تو 22 کروڑ پھر ساتھ ہو، اور پھر دریا بھی ساتھ چلیں گے، درخت بھی ساتھ چلیں گے، پہاڑ پتھر بھی آپ کی سپورٹ کریں گے اگر آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. درود شریف پہ جو ہے میں اپنی اسپیچ کا جو ایک بیسیکلی ایک عرضی تھی آپ کے سامنے رکھی کہ خدا را اپنی زندگیوں کو ایسے ہم نہ گزاریں، اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیں اور اپنی فیلڈ میں جا کے وہ خدمت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام انشاءاللہ لے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں بنایا میں نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے صرف کھیل تماشے کے لیے. کھیل تماشے کے لیے نہ دنیا بنی ہے، نہ آپ بنے، نہ میں بناؤں. آخر میں اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے کہ جوانی دی، طاقت دی، حوصلہ دیا، علم دیا، تھوڑا بہت مال دیا، ایک ملک دیا آزاد، تم نے میرے حبیب کی حرمت کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس جواب تیار ہونا چاہیے. ربنا ولا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.